السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین روایت لے کر حاضر ہوں، ایک بہت ہی بہترین مسئلہ لے کر کے حاضر ہوں جس سے آپ تمامی حضرات کو بے حد فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میری کوئی بھی بات آپ سننے سے محروم نہ رہیں۔ آئیے حضرات، ایک خواتین نے مجھے سوال کیا تھا کہ اگر ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں مسجد کی طرف سے اذان کی آواز نہ آئے تو ہم روزہ افطار کیسے کریں؟ اس بات سے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ اکثر جو مرد حضرات ہوتے ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے وہ دیگر کی ارد گرد کی مساجد میں جاتے ہیں، تو وہاں جا کر وہ روزہ افطار کرتے ہیں، تو انہیں صحیح ٹائم کیا ہے، کس وقت میں روزہ افطار کرنا ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے صحیح طریقے سے روزہ افطار کر لیتے ہیں وقت پر۔ اب جو خواتین ہیں مساجد نہیں آ سکتے، وہ اپنے اپنے گھروں میں روزہ افطار کرتے ہیں، تو وہ ان میں سے مجھے کسی ایک نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے گھر میں روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم مسجد کے اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مسجد کی طرف سے اذان کی آواز آئے اور کب ہم روزہ افطار فرمائیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ مسجد کی طرف سے جو اذان کی آواز آ رہی ہو، یا کہیں سے بھی آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے آپ روزہ افطار کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسجد کی طرف سے اذان کی آواز آئے تبھی میں روزہ افطار کروں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روزے سے اذان کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ روزے سے اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ اذان اس لیے ہوتی ہے کہ نماز پڑھی جائے، یعنی کہ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تب اذان ہوگی۔ اذان اس لیے ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگوں کو یہ آگاہ کروانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، نہ کہ آپ کے روزہ افطار کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ روزے سے اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے چلیں۔ آئے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ جب بندہ سحری میں بھی اکثر یہی حال ہوتا ہے کہ اگر ہم جب تک سحری کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے دیگر خواتین اور نوجوان حضرات اور بچے بہت سارے اسی بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے چلتے ہیں کہ جیسے مسجد کی طرف سے اذان کی آواز آئے تب ہمیں سحری بند کرنی ہے، یعنی کہ جب تک کہ مسجد کی طرف سے اذان کی آوازیں نہ آئے تب تک کہ ہمیں کھانا پینا چالو رکھنا ہے، اور اس کے بعد جب اذان کی آواز آئے تب ہمیں کھانا بند کرنا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں اور ابھی بھی بتانے کی کوشش کر ہی رہا ہوں کہ اذان کا تعلق صرف نماز سے ہوتا ہے۔ جو آپ سحری کر رہے ہیں اور آپ اذان کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ صبح صادق کی اذان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اذان نماز فجر کے لیے ہو رہی ہے، اور اذان تب دی جاتی ہے جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سحری اس وقت ہمیں ختم کرنی ہوتی ہے جب صبح صادق شروع ہو۔ صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت ہمیں سحری ختم کرنا ہے۔ جیسے صبح صادق کا وقت ختم ہوگا اس کے بعد ہی اذان ہوگی، جب اذان ہوگی تو فوراً نماز ہوگی۔ تو اذان اس لیے دی جاتی ہے، فجر کی ہو یا مغرب کی ہو، فجر کی دی جاتی ہے تو فجر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز اذان دی جاتی ہے تو مغرب کی نماز کے لیے، نہ کہ آپ کے سحری اور افطاری کے لیے۔ اب آپ کے لیے میں ایک بہترین طریقہ بتانے کی کوشش کروں کہ اذان کا آپ انتظار نہ کریں اور اذان پہ یہ سوچ کر کے مت بیٹھیں کہ اذان ہوگی تو ہمیں روزہ افطار کرنا ہے، اور یہ آپ نہ سوچیں کہ اذان ہوگی تو ہمیں سحری بند کرنی ہے۔ جیسا کہ ابھی سب کے پاس اینڈرائڈ موبائلز ہیں، تو موبائل کے ذریعے بھی آپ جو ہے ٹائمنگ ٹیبل چیک کر سکتے ہیں کہ جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس قریے میں آپ رہتے بستے ہوں، وہیں سے بیٹھ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں کہ مجھے کتنے بجے سحری ختم کرنا ہے، آج افطاری کا وقت کتنا ہے، یہ آپ جان سکتے ہیں۔ ورنہ پھر اکثر اور دیگر دیکھا جائے تو پورے اکثر مساجد میں یا دیگر شہروں میں افطاری کے لیے اور سحری کے لیے ٹائمنگ ٹیبل کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو ہر مسجد میں مل جائیں گے، ہر ایک نوجوان بندے کے پاس آپ کو مل جائیں گے۔ افطاری کے کارڈ چھپوائے ہوتے ہیں تو ان کارڈ میں ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو بالکل اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنا روزہ افطار کرنا ہے، اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنی سحری کو ختم کرنا ہے۔ آپ اذان کے حوالے سے یہ ذہن میں بات مت رکھیں کہ اذان ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں میں رہتا ہوں اس جگہ پر 49 کو جو ہے افطار کا وقت ہو رہا ہے، 6:49 کو افطاری کا وقت ہو رہا ہے،
6:49 پہ ہمیں افطار کرنا ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ 6:49 پہ مجھے افطار کرنا ہے اور اذان اس وقت ہوتی ہے 56 پہ ہوتی ہے. اذان کا وقت 56 یا 55 پہ اذان ہو رہی ہے اور افطاری کا وقت 49 پہ ہے. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 49 پہ مجھے روزہ افطار کرنا ہے، نہ کہ 56 تک میں انتظار کروں کہ اذان ہوگی تو میں روزہ افطار کروں گا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے. اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیں. جو ٹائمنگ ٹیبل کے ذریعے جو کارڈ چھپوایا گیا ہے، اس کارڈ میں جو ٹائم لکھا گیا ہے، اسی کے اعتبار سے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سحری ختم کریں، اسی کے اعتبار سے آپ افطاری کریں، روزہ افطار کریں. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ تمامی حضرات کو جتنا میں نے بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے جتنے بھی اہم مسائل ہیں ان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کریں گے. آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جن بندوں کو ضرورت ہے ان تک یہ بات پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.